لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ پاکستان ٹیلی ویژن اور وزارت مذہبی امور و بین المذاہب ہم آہنگی کے اشتراک سے حج 2018 کے حوالے سے پروگرام لبیک اللہم لبیک کے ساتھ آپ کا میزبان ناصر فرید حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، ہم اگر شاعر حج کی طرف نظر دوڑائیں، اس پر نظر ڈالیں، تو ہمیں یہ تمام شاعر جو ہیں وہ حضرت بی بی ہاجرہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اداؤں کے گرد گھومتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ وہ وادی غیر ذی زر جہاں پر حضرت بی بی ہاجرہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑا، وہ بلد الامین بن گئی۔ جہاں پر قیام فرمایا وہ حرم بن گیا۔ جہاں پر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ایڑیاں رگڑیں، وہاں پر شفا دینے والا چشمہ زمزم جاری ہو گیا۔ جہاں پر حضرت بی بی ہاجرہ نے صفا و مروہ کے درمیان پانی کی تلاش میں دوڑیں لگائیں، اس کو حج اور عمرے کا اہم رکن قرار دے دیا گیا۔ جہاں مینا میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی پیش کی، ان کو اللہ کی راہ میں قربان کیا گیا۔ اسی سنت کو ادا کرنے کے لیے نہ صرف حاجی بلکہ دنیا میں جہاں پر بھی مسلمان ہیں وہ اسی سنت کو ادا کرتے ہیں اور جانوروں کی قربانی اللہ کی راہ میں دیتے ہیں۔ یہ تمام عشق اور محبت کی داستانیں ہیں۔ یہ تمام حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت بی بی ہاجرہ کی وہ ادائیں ہیں جو اللہ رب العزت کو پسند آئیں، اور انہوں نے آخر دم تک آنے والے مسلمانوں کے لیے یہ فرض قرار دے دیا کہ جو میرے ان محبوب بندوں نے کیا وہ آپ لوگوں نے بھی وہی کچھ کرنا ہے، تو میں آپ سے راضی ہو جاؤں گا۔ آج کے اس پروگرام لبیک اللہم لبیک میں ہمارا موضوع ہے بیت اللہ اور حج کی تاریخ اور حج مبرور، اور اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں معروف عالم دین مفتی عبد النور صاحب۔ ہم آپ کو آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب ڈاکٹر محمد فہد انوار صاحب، آپ بھی مذہبی اسکالر ہیں، ہم آپ کو آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آغاز کروں گا مفتی عبد النور صاحب آپ سے، بیت اللہ کی تاریخ کیا ہے؟ کہا جاتا ہے کہ یہ حضرت آدم علیہ السلام نے عین بیت الحمد کے نیچے تعمیر کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ سب سے پہلے وزارت مذہبی امور کا اور پھر پی ٹی وی کا شکریہ ادا کرتا ہوں، جن کی ذریعے سے ہم عوام سے اور ان خوش قسمت ترین افراد سے مخاطب ہے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے گھر بلا کر اور ان کو گناہوں سے پاکی کی سعادت سے نوازیں گے۔ بڑی سعادت والے جو ہے سفر پہ وہ جا رہے ہیں۔ جی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کے جو ہے اس محنت کو قبول فرمائے اور اپنے رضا کا باعث بنائیں۔ آمین۔ جب ہم قرآن پر نظر ڈالتے ہیں تو قرآن ہمیں یہی بتاتا نظر آتا ہے کہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ وہدی للعالمین، سب سے پہلا گھر جو رکھا گیا ہے زمین پہ یعنی مکے کے مقام پر وہ ہے کعبہ، بیت اللہ جس کو کہتے ہیں۔ یہ سب سے قدیم ہے۔ جب دنیا
ابھی جو ہے خشکی شروع ہو رہی تھی تو سب سے پہلا جو ہے خشک حصہ یہی تھا۔ اچھا، پھر سیدنا آدم علیہ السلام کے آنے سے پہلے کوئی 2000 سال پہلے فرشتوں نے جو ہے اس کو تعمیر کیا تھا۔ روایتوں میں آتا ہے سیدنا آدم علیہ السلام کو جب نکالا گیا جنت سے تو ان کو جو ہے فرشتوں کے ساتھ اللہ کی تعریف بیان کرنے کا اشتیاق تھا کہ پھر سے وہ موقع ملے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکہ کی طرف جانے اور پھر اسی کعبے کو جو ہے بنانے کا حکم دیا۔ چنانچہ وہ آئے اور حضرت اماں حوا ان کی ساتھ تھی، بنیادیں کھودی گئی، بہت گہرائی میں گئے، ایک قول کے مطابق پانی تک پہنچے۔ اچھا، تو وہاں سے بنیادیں انہوں نے چڑھائی اور وہیں سے جا کر پھر کعبے کی ابتدا ہوئی۔ یہ دوسری تعمیر تھی۔ اور ایک قول کے مطابق ان کے بعد پھر حضرت شیس علیہ السلام، اور پھر یہ سلسلہ چلتا رہا۔ طوفان نوح میں اس کو اٹھا لیا گیا، اور اس کے بعد جو تیسرے مرتبہ اس کی تعمیر کی گئی ہے وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر ہے، جس کا قرآن میں بھی ذکر موجود ہے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمَ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اس میں ذکر موجود ہے۔ یہ ابتدائی جو ہے تاریخ بیت اللہ کی ایسی ہی ہے۔ اور پھر آگے سلسلہ پھر قریش نے بنایا، جرہم نے بنایا، عمالقہ نے بنایا، پھر جو ہے قریش نے بنایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں بھی بنا گیا، پھر جو ہے سیدنا عبداللہ ابن زبیر نے بنایا، پھر حضرت عبداللہ ابن زبیر کے بعد حجاج ابن یوسف نے بنایا، اور اس کے بعد جو ہے معمولی ترمیمات ہوتی رہی، اور ویسے بنا کے اعتبار سے یہی تاریخ ہے بنیادی طور پر۔ صحیح۔ فہد انور صاحب، جیسا کہ مفتی عبد النور صاحب نے کہا کہ اس کی تعمیر جو ہے وہ مختلف اوقات میں ہوتی رہی، لیکن یہ اپنی خاص وہی جگہ پر قائم ہے، اور اس کے بعد جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو دوبارہ تعمیر کیا تو اس کے بعد کیا یہ اسی شکل میں دوبارہ تعمیر ہوا، یعنی اس میں تھوڑی کچھ مرمت کی گنجائش تو وہ ہوتی رہی یا کچھ چینجز ہوتی رہی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہاں تک جگہ کی بات ہے تو جگہ تو وہی رہی، اور جیسا کہ مفتی عبد النور صاحب نے کہا کہ مختلف ادوار کے اندر اس کی تعمیر ہوتی رہی تھی۔ البتہ جب آخر زمانہ میں قریش نے اس کو تعمیر کیا تو انہوں نے ایک جگہ جو حتیم کی جگہ تھی، اور وہ بالاصل جو ہے وہ خانہ کعبہ میں ہی تھی، بیت اللہ میں، اس کو انہوں نے چھوڑ دیا، جس کی ایک علیحدہ تفصیل ہے۔ اور اس کے بعد حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ آپ نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ فرمایا کہ اگر تمہاری یہ قوم حدیث احد فی الاسلام یعنی نو مسلم نہ ہوتی تو فتنے کا اندیشہ نہ ہوتا، تو میں دوبارہ اس خانہ کعبہ کو اس کی اسی تعمیر کے اوپر لے آتا جو پہلے سے موجود تھی۔ صحیح۔ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کو اسی طرح رہنے دیا، لیکن اس کے بعد جب حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت ہوئی، اور وہ ایک چند روزہ خلافت تھی مکہ مکرمہ پر، تو چونکہ آپ کو وہ ارشاد معلوم تھا، آپ نے اس کو سامنے رکھتے ہوئے دوبارہ خانہ کعبہ کو اسی انداز پر تعمیر کیا، یعنی قریش سے جو جگہ رہ گئی تھی اس کو بھی کور کر لیا۔ اس کے بعد جب حجاج بن یوسف آیا تو حجاج بن یوسف کا موقف یہ رہا کہ بھائی چونکہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے اندر کچھ ایکسٹینشن کی ہے، کچھ اس کے اندر ماڈیفیکیشن کی ہے، تو اس نے دوبارہ پھر اسی جو اس کا ایک قدیم طرز تھا اسی پر تعمیر کر دیا۔ اس کے بعد بھی بعض سلاطین تھے، ان کے دل میں یہ بات آئی کہ ہم کیوں نہ اس کی دوبارہ پہلی والی صورتحال پر لے جائیں، تو لیکن اس وقت کے امام حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو وہ امام مدینہ بھی کہا جاتا ہے اور جلیل القدر امام ہیں، انہوں نے منع فرما دیا۔ چنانچہ اس کے بعد سے لے کر آج تک اگرچہ کچھ تھوڑی بہت تعمیر تو ہوتی رہتی ہے، کچھ اس کے اندر کچھ کمی بیشی، لیکن ہے یہ وہی طرز جو اس کے بعد چلتا رہا تھا، یعنی جو
قریش کے انداز کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی رکھا تھا۔ صحیح۔ مفتی عبدالنور صاحب، حجاج کرام ماشاءاللہ تیاری کر رہے ہیں حج پہ جانے کے لیے، تو میں چاہوں گا تھوڑا ان کو اس خانہ کعبہ کے بارے میں بتائیں کہ وہ کون کون سی جگہ ہیں جہاں پر وہ جا کر دعا مانگ سکتے ہیں، جہاں سے وہ جیسے حتیم کا ذکر کیا، یہ ہمارے بہت سے سننے والوں کے لیے ایک بات ہوگی کہ حتیم جو ہے وہ اصل میں خانہ کعبہ کا حصہ، اسی لیے طواف کے لیے اس کے باہر سے ہو کر جایا جاتا ہے اور نماز بھی اس کے باہر پڑھی جاتی ہے۔ تو خانہ کعبہ کے وہ کون سے حصے ہیں جہاں پر یہ ہمارے جو حجاج کرام جائیں تو وہاں پر اللہ سے دعائیں مانگیں؟ کچھ ایسی مقامات بھی ہیں جہاں پر کہ قبولیت کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر فرمایا کہ اس جگہ پر میری دعا قبول ہوئی ہے، تو میں چاہوں گا تھوڑا ہمارے سننے والوں کو اس حوالے سے بتائیں۔ ماشاءاللہ بہت اچھی بات آپ نے فرمائی۔ خانہ کعبہ کے اندر ہر مقام ہی بابرکت ہے، دعا کی قبولیت کا جو ہے جگہ ہے۔ خاص طور پر یہ جو ملتزم ہیں، ملتزم حجر اسود سے لے کر کعبے کی چوکٹ تک کے حصے کو کہا جاتا ہے۔ یہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سینہ لگایا اور پھر اپنی پیشانی لگائی اور اللہ سے جو ہے دعائیں مانگی۔ اور حقیقت یہی ہے، اور ویسے علماء بھی لکھتے رہتے ہیں کہ اگر کہیں اور دعا قبول نہ ہوتی ہو تو یہاں ملتزم والی دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں۔ سبحان۔ اسی طرح حجر اسود کے پاس کسی کو ایذا دیے بغیر، کسی کو تکلیف دیے بغیر، اگر ابتدائی دنوں میں لائن لگا کر جو ہے وہاں کے حکام والے بوسہ دینے کی اجازت دیتے ہیں، تو اگر کوئی موقع ملا تو ایسی صورت میں بھی جو ہے اگر دعا مانگی جائے وہ اللہ کے ہاں قبول ہو جاتی ہے۔ بالکل۔ کعبے کے اندر بھی دعا قبول ہوتی ہے، اور یقیناً یہ جو حتیم جس کا ذکر آپ نے فرمایا یہ بھی کعبے کا ہی حصہ ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المؤمنین نے ایک مرتبہ خواہش ظاہر کی کعبے کے اندر نماز پڑھنے کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ لے کے گئے حتیم کے پاس، فرمایا یہاں پڑھو فإنہا من الکعبہ، یہ بھی کعبے کا حصہ ہے۔ سبحان اللہ۔ ظاہر بات ہے کہ اس حصے میں بھی جو دعا مانگی جائے گی کعبے کے اندر مانگنے کی مترادف ہوگی اور یقیناً وہ دعا قبول ہوگی۔ بالکل۔ اسی طرح کعبے کی جو ہے کئی کونے ہیں، رکن حجر اسود ہے، کونے کو رکن کہا جاتا ہے عربی میں، تو پہلا جس میں حجر اسود لگا ہوا ہے تو اس کونے کو رکن حجر اسود کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے رکن عراقی ہیں، پھر رکن شامی ہیں، پھر آخری رکن یمانی ہیں۔ ان میں سے ہر ایک کے پاس دعا کی قبولیت ہوتی ہے، اور ساتھ ساتھ مقام ابراہیم کے پاس، جی، اور یہ خاص جگہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بار بار اس کا تذکرہ کیا، اور خود قرآن میں جو ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، اس کو نماز کی جگہ بناؤ، وہاں پر بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ اور زمزم کا پانی پیتے وقت جو ہے دعا قبول ہوتی ہے، اور جس مقصد کے لیے اس کو پیا جائے وہ مقصد اللہ تبارک و تعالی عطا فرما دیتے ہیں۔ میں خاص طور پر جو ہے اس موقع پر ان بیماروں کو جو ہے ان سے درخواست کروں گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جو ہے پتھر کی لکیر کی طرح یقینی ہے، وہاں جا کر وہ زمزم کو خوب پیے، اور جتنا پی سکتے ہیں پیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہاں جا کر جو ہے محرومی ہو جائے اور اس کے بعد دعا مانگے اور وہ دعا بھی یقیناً قبول ہوگی۔ بالکل۔ اور زمزم کو زیادہ پینا یہ محمود بھی ہے، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے۔ المنافق لا يتضلع بماء زمزم، منافق آدمی پیٹ بھر کر جو ہے زمزم نہیں پی سکتا۔ اس سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ پینا مطلوب بھی ہے۔ اور اس کے علاوہ پھر جو ہے صفا ہے، پھر مروہ کا مقام ہے، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ اٹھائے اور دعا مانگی اپنے لیے بھی اور پوری امت کے لیے بھی۔ ان حجاج کرام سے بھی میری درخواست ہے کہ اپنے لیے، اپنے خاندان والوں کے لیے، اپنے عزیز و رشتہ داروں کے لیے، پوری امت مسلمہ کے لیے، ملک کے لیے خاص طور پر دعا مانگے کہ اللہ تبارک و تعالی جن مشکلات کے شکار ہیں ان سب مشکلات سے ہمیں نجات عطا فرمائے۔ فہد انوار صاحب، ابھی تاریخ بیت اللہ پہ تو ہم نے بات کی، تاریخ حج کی طرف تھوڑا آنا چاہتے ہیں۔
جیسا کہ پروگرام کی شروع میں نے ذکر کیا کہ تمام حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت بی بی ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی وہ ادائیں ہیں جن کو جمع کر کے حج کی صورت میں پیش کیا. اس سے پہلے بھی حج ہوتا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے بھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ جن لوگوں کو استطاعت حاصل ہے خانہ کعبہ تک جانے کی، ان لوگوں کے اوپر حج مقرر کیا گیا. تو حج اسلام کا ایک اہم رکن ہے. یوں تو جیسا کہ ہماری بات پہلے سے چل رہی ہے کہ خانہ کعبہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی جاذبیت رکھی ہے کہ اس کی طرف دل کھنچے چلے آتے ہیں. اور جب ابراہیم علیہ السلام نے اس کو تعمیر کیا تھا تو اس وقت سے لے کر اس کے بعد سے لے کے حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک لوگ اس خانہ کعبہ کا قصد کرتے رہے اور برکت حاصل کرتے رہے، اس کا طواف کرتے رہے مختلف ادوار میں. لیکن باقاعدہ طور کے اوپر حج کی فرضیت یہ کب ہوئی، تو اس کے بارے میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 6 سن ہجری میں حج باقاعدہ طور پر فرض کیا گیا تھا، اور اس کے بعد حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 سن ہجری میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو امیر حج بنا کر روانہ کیا، اور 10 سن ہجری میں جیسا کہ ہم سب کو معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود حج پہ تشریف لے گئے تھے اور اپنا وہ عظیم الشان خطبہ حجۃ الوداع بھی کیا تھا. تو اس کے بعد سے لے کر آج تک الحمدللہ تواتر کے ساتھ مختلف امت کے مختلف افراد مختلف دور کے اندر اس خانہ کعبہ کا قصد کرتے رہے اور اس کی زیارت کرتے رہے، اور اس حج کو اسلام کا ایک اہم رکن قرار دیا گیا. چنانچہ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں فرمایا کہ اسلام کی بنیاد کن چیزوں پر ہے، اس میں سے ایک حج بیت اللہ کو بھی اس کی بنیاد قرار دیا گیا. اور اس کی فضیلت میں عظیم الشان روایات آتی ہیں، مثلا من حج فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ. جس شخص نے حج ایسا کیا کہ نہ اس کے اندر کوئی بے حیائی کا کام کیا، نہ کوئی اس نے اس میں گناہ کا کام کیا، تو وہ اس دن وہ اس سے ایسے لوٹے گا جیسا کہ اس دن تھا جس دن وہ پیدا ہوا تھا. تو حج بیت اللہ ایک اسلام کا ایک اہم رکن ہے، اور جس آدمی کو اللہ رب العزت نے استطاعت عطا کی ہے، صحت عطا کی ہے، تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ حج بیت اللہ کریں. صحیح. حج مبرور جیسا کہ انہوں نے ذکر کیا کہ وہ قبول ہونے والا حج وہ ایسا ہے، کیسے حاجی جو ہیں وہ کیا کوشش کریں، کیا کریں، کیا اہتمام کریں کہ وہ حج مبرور کے مستحق بن جائیں؟ مبرور بر سے ہے، بر نیکی کو کہا جاتا ہے، اور وہ اس حج کو جس کے اندر انسان اللہ کی اطاعت اور حکموں کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائے ہوئے اصول کے مطابق بغیر کسی ریاکاری کی، بغیر دکھلاوے کی جو حج کرے گا وہ حج مبرور کہلائے گا. صحیح. حدیث مبارک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرمایا الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، حج مبرور کا بدلہ سوائے جنت کے اور کچھ بھی نہیں ہے. سبحان. یہ بہت بڑی بات ہے. اس لیے حجاج کرام سے درخواست یہی ہے کہ یہاں سے جاتے وقت خاص طور پر اپنی نیت کو درست کریں. نیت کی درستگی سب سے اہم ہے، اس کی بغیر کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی. وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین. اللہ تبارک و تعالیٰ کو اخلاص جو ہے مطلوب ہے، اور وہ حج کے اندر ہو تو بھی جو ہے بہتر ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب منا سے عرفات کی طرف جا رہے تھے تو اس موقع پر ایک دعا فرمائی اللہم اجعلہ حجتا لا ریاء ولا سمعتا. اے اللہ میری اس حج کو مقبول حج بنا، یہ دکھاوے کا اور ریاکاری کا حج نہ بنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حج تو ظاہر بات ہے ریاکاری سے یقیناً پاک تھی. یہ امت کو بتلانے کے لیے یہ سب کچھ کیا ہے، اور کہ آپ بھی جو ہے دکھلاوے کا یا ریاکاری کا حج نہ کریں. اس لیے آج کل کی سوشل میڈیا خاص طور پر لوگ یہاں سے جاتے احرام پہنتے وقت یا جو ہے ایئرپورٹ یا حج اور طواف کرتے وقت جو ہے اپنی تصویریں سوشل میڈیا پر شیئر کرتے ہیں، تو اس سے بچنا چاہیے. وقت کا ضیاع ہے، یہ وقت ضائع ہوتا ہے. وقت کا ضیاع بھی ہے. اگر حج اللہ کے لیے، اللہ کو تو ویسے بھی معلوم ہے
اگر کسی کو دکھانا ہے تو یہ اپنے حج کو ضائع کرنے کی سوا اور کچھ نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں فرائض، سنن، مستحبات کے مطابق حج ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. بالکل. فہد انور صاحب، جیسا کہ ذکر کیا آپ نے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 ہجری میں حج کیا. ایک ہی حج آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور اس میں ایک خطبہ بھی دیا. میں چاہوں گا تھوڑا سا ہمارے سننے اور دیکھنے والوں کے لیے وہ خطبے کی چند جو اہم جو ہیں وہ آپ ان کو پیش کریں. وہ خطبہ ایک بالکل ایک اصول ہے انسانی زندگی کا، بلکہ عالم اسلام کا. یہ خطبہ حجۃ الوداع کے اوپر اگر ہم نگاہ ڈالیں تو یہ ایک دستور حیات ہے ہمارے لیے، اور ایک یہ عالمی منشور بھی اس کو کہا جا سکتا ہے، کیونکہ اس میں حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کو ایک ایسا پلیٹ فارم مہیا کیا کہ جس کو استعمال کر کے امت کے اندر اتحاد، یکجہتی، یگانگت، اخوت، محبت، مودت اور مساوات کے جوہر پیدا ہو سکتے ہیں. خطبہ حجۃ الوداع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کا ایک عظیم الشان مجمع تھا جی. اور غالباً یہ ایک واحد مقام تھا اور ابھی بھی ایک واحد مقام ہے کہ جس کے اوپر عالم اسلام کے اس قدر افراد مختلف ممالک سے اور مختلف زبانوں کے بولنے والے، مختلف قومیتوں کے، مختلف خاندانوں کے افراد ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں. حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عظیم الشان خطبہ ارشاد فرمایا اس کو خطبہ حجۃ الوداع بھی کہا جاتا ہے، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو مسلمانوں کو ایک دوسرے کے احترام اور اکرام کی بڑی تاکید فرمائی اور فرمایا کہ تمہارے مال اور تمہاری خون ایک دوسرے کے لیے ایسی محترم ہے جیسے آج کا دن اور یہ جگہ. مسلمان کے لیے، بلکہ مسلمان کا خون وہ اللہ رب العزت کے نزدیک بیت اللہ اور خانہ کعبہ کی حرمت سے بھی بڑھ کر ہے، اور مسلمان کا قتل ناحق کسی صورت کے اندر یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں پسندیدہ نہیں ہے، قبول نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ چیز مغضوب ہے. اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اندر مساوات کا درس دیا کہ کسی اجمی کو عربی پر اور کسی عربی اور اجمی پر، جس کا مفہوم یہ ہے کوئی فوقیت نہیں ہے. ہاں ایک تقوی ایک ایسی چیز ہے کہ جو انسان کو اللہ تعالیٰ کے ہاں درجہ دیتی ہے اور آگے بڑھاتی ہے. اسی طرح اس میں عورتوں کے حقوق بھی ارشاد فرمائے گئے. آج جو ہے ہم عورتوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں تو ہمارے سامنے حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ حجۃ الوداع ایک مشعل راہ ہے. اس کو ہم دیکھیں کہ اس میں کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کے حقوق کی بھی پوری رعایت فرمائی اور ایک خاتون کو وہ درجہ دیا جس کی وہ مستحق ہے. اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں دیگر طبقات ہیں، جو انسانی طبقات ہیں، ان کی رعایت بھی فرمائی اور ان کے لیے بھی اہم تعلیمات ارشاد فرمائی. اور اسی موقع کے اوپر وہ آیت کریمہ بھی نازل ہوئی جس میں یہ کہا گیا کہ آج کے دن تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے اپنی نعمت کو تمہارے لیے مکمل کر لیا. یہ بھی اس سے معلوم ہوا کہ اب وہ دین، وہ جو حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے کر گئے ہیں، اس کو بالکل اسی طرح تسلیم کرنا یہ ضروری ہے. نہ اس میں کمی کی جا سکتی ہے، نہ اس میں بیشی کی جا سکتی ہے. جی بالکل. بہت شکریہ ڈاکٹر محمد فہد انوار صاحب، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے اور بہت ہی معلوماتی باتیں ہمارے ساتھ کیں. جناب مفتی عبدالنور صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ. آپ نے ماشاءاللہ بیت اللہ کی تاریخ کے حوالے سے اور بیت اللہ میں جو اہم مقامات ہیں وہاں پہ کس طرح سے اللہ سے مانگنا چاہیے اس حوالے سے بہت ہی بہترین گفتگو کیا. ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں. ناظرین، آخر میں ڈاکٹر فہد صاحب نے جو خطبہ حجۃ الوداع حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ آخری خطبہ جو بیان فرمایا، وہی ہمارے لیے مشعل راہ ہے. اور جو بھی حاجی آج تک جو بھی حاجی وہاں پر جائے، واپس آنے کے بعد وہ صرف اس خطبہ حجۃ الوداع کو اپنا منشور بنا لے اور اس پر عمل کرے تو وہ ایک بہترین مسلمان بن سکتا ہے، جس پہ کہا گیا کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فوقیت نہیں، کسی اجمی کو کسی عربی پر، کسی عربی کو کسی اجمی پر کوئی فوقیت نہیں. عورتوں کے حقوق کے حوالے سے بات کی گئی. تقوی کا معیار جو ہے وہ صرف اور صرف تقوی اللہ سے ڈرنا ہے. جو آپ کے لیے ایک برتری کا مقام ہے وہ صرف تقوی ہے. اللہ سے ڈریے، اللہ سے مانگیے، اللہ آپ کو دینے والے ہیں. وہ یہاں پر بھی دیں گے، وہ وہاں پر بھی آپ کو دیں گے. اپنے میزبان ناصر فرید کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك
إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.